کہ ابو بکر اور عمر کو کافر بولے آپ نے، میں نے سنا ہے ان کا کفر آپ کسی صحیح حدیث سے، کسی بھی اپنی کتب سے، ہماری کتب سے، کسی بھی کتب سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ثابت کر دیں، میں بس پھر مان جاؤں گا. مان جائیں گے؟ وعدہ کرو. بالکل وعدہ صحیح صنعت کے ساتھ ہونی چاہیے. صحیح صنعت کے ساتھ اگر ثابت کیا تو مان لیں گے. جی مان جائیں گے صحیح صنعت کے ساتھ. اور بھائی شیعہ ہو جائیں گے اسی وقت. آپ ثابت تو کریں. اچھا چلیں بھائی آپ ثابت کریں بس. ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ، دو نہیں ہیں، بے انتہا. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے میں استدلال کروں گا. اوکے، یہ بلکہ استدلال کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ نساء میں اور اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں فرماتا ہے، اگر آپ اپنے عالم کو لے آتے ہیں نا، اچھا تھا مزہ، آپ تو رد بھی نہیں کر سکتے نا، میں ادھر پیش کروں تو آپ تو وہ تو ہکے بکے رہ جائے. آپ کا کوئی عالم آتا نا، اب میں آپ کے لیے، آپ تو بچے ہو، کہتے ہیں بچے کے لیے اس نے ابو بکر عمر کی کفر ثابت کر دیں. عمر کیا آپ کی؟ 19 سال. ہاں، آپ قرآن پڑھنا، آپ کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا نا صحیح طرح سے. نہیں، میں حافظ قرآن ہوں. آپ قرآن کھول لے کہیں سے سوال پوچھیں، میں آپ کو پڑھ کے سنوں گا بغیر رکھے. چلیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کو، میں آپ کو دیکھیں اگر عالم آتا نا تو وہ زیادہ مناسب تھا. آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آتے تاکہ میں دلیل لاتا تو وہ رد کرتا. آپ کے علماء تو آتے نہیں، آپ جیسے جو ہے ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بھیج دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا، آپ علماء نہیں آتے. صحیح ہے، صحیح کہہ رہے نہیں آتے. علماء کا کام تھا کہ وہ آتے کہتے کہ بھئی آپ کیوں ان کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء، یہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ کو غائط آ جاتا ہے، غائط کہتے ہیں پخانے، بڑے پخانے، وہ کر لیتے ہیں. او لامستم النساء، یا عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مجامعت کرو، عورتوں کے ساتھ یعنی جنابت ہو، مجامعت کرو. فلم تج، اور پانی نہیں ملتا، فلم تجدوا ماء، پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، کیا کرو؟ صعید طیب کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ کیا کرو؟ تیمم کرو، ہے کہ نہیں بھائی؟ تیمم کرو جی. یہ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو دکھاؤں. پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے اپنی کتابوں مترجمین سے دیکھو، یہ قرآن کا ترجمہ. وَلْأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ میں مل لو. تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے. تم نے اپنے عورتوں سے اگر مباشرت کی، پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا. یہ ایک جگہ پہ. دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں کہ پانی نہ ملے تو اگر انسان کو جنابت ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرتا ہے؟ تیمم کر لے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. ہاں، کیا سوال؟ یہ ایک قرآن کی آیت نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچی نہ کرو. تو یہ ابو بکر اور عمر کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ میرا سوال ہے آپ سے. بھائی انہوں نے کسی مجلس میں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں مثلا عمران خان کا میچ ہو رہا ہے، جاوید میاداد، آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں جو ہے فٹ بال میچ کیسے ہوا؟ تو ظلم ہے نا. صحیح ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا عالم کو لے کے آؤ. آپ نے کفر کی دلیل مانگی ہے، کفر کا دلیل ہمیں پڑھنے دے رکھا تھا، وہ فلاں آیا میں کیا لکھا، اس سے کیا تعلق ہے؟ سورہ مبارکہ مائدہ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر جنوب ہیں تو طہارت کرو، اگر مریض ہیں یا سفر میں ہیں. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اگر تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت جمع کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو کیا کرو؟ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مل. اچھا، اس کے بعد میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں باب التیمم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یعنی صرف قرآن کا حکم نہیں ہے، سنت کا بھی حکم، مسلمانوں سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. تیمم جب جنابت ہو، پانی نہ ملے تو تیمم ہوتی ہے، یعنی یہ تو سب. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، شعب دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائیں 2001 میں چھپی ہے کتاب التیمم. کتاب التیمم میں ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود، سجدہ، مسجد، اس میں مکان ہے. یہ جو ہے اس میں مکان ویسے مفعل کے وزن پہ ہو، لیکن سجدہ یسجدو کے باب میں جب آ جاتے ہیں نا، اس میں استثناء خلاف قاعدہ، یہ مفعل کے وزن، مسجد محل سجود. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود اور طہور بنایا، کس کے؟ خاک کے ساتھ طہارت ہوتی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے ترمذی کتے گیا جی، پنجابی بولتے ہو تسی؟ نا پنجابی کی ہویا جی؟ نہیں پنجابی تو شکل تو تسی پنجابی لگتے ہو من نہیں بیک گراؤنڈ پنجابی ہے پر مجھے نہیں آتی. اور پنجابی نو نہیں آندے. اوئے کی ہویا یہ تے وڈا رولا ہویا. یہ کتاب کون سی ہے؟ شیعوں کی بڑی کتاب ہے ترمذی. شیعوں کی نہیں ہے. سنن ترمذی کس کی؟ شیعوں کی کتاب ہے، جامع ترمذی. اہل سنت کی ہے. ہاں ترمذی صاحب کی کتاب ہے. اچھا یہاں پہ چاپ دار الفکر چھپی ہے، کب چھپی ہے؟ 2008. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الطہارہ. یہ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی التیمم للجنب اذا لم یجد ماء، اگر پانی نہ ملے تو جنب کیا کرے؟ تیمم کرے. ٹھیک ہے، حدیث ابو ذر سے،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصعید الطیب طہور للمسلم، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے طہور ہے کہ اس کے ساتھ طہارت دے سکتے ہیں. وان لم یجد الماء 10 سنین، اگر آپ کو 10 سال بھی پانی نہ ملے نا پھر بھی یہ طہارت کس سے چلے گا؟ مٹی سے چلے گا. باب کا عنوان کیا ہے؟ تیمم للجنب، جنوب کے لیے جس کو جنابت ہوتی ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں، ابو داؤد لے کے آؤں. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، شیعوں کی کتاب ہے نہیں، شیعوں کی نہیں، سنن ابو داؤد کی. بھائی کتاب دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں صفحہ نمبر 76 میں باب الجنوب یتیمم، الجنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے. اچھا یہ ابو ذر کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں وہ بکریوں کو چرانے لے کے گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے الصعید الطیب وضوء للمسلم ولو الى 10. یہ وضو جو ہے نا، وضو دو چیزوں کو بولتا ہے، وضو پاکی کو بھی بولتے ہیں، وضو لینے کو بھی بولتے ہیں. تو یہ جنابت کے باب میں. اچھا کہ اگر آپ کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے نا تو اس کی، اور یہ جنابت کے مسئلے پر ہے. دیکھیں یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر بکریوں کو چنا لے کے جاتا تھا، 5-6 دن میں ادھر صحرا میں رہتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا تو مجھے جنابت ہوتی تھی، تو میں 5-6 دن بغیر غسل کے میں نماز پڑھتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ غسل لیا کرو، ابھی غسل کرو لیکن یہ تیمم کیا کرو. میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، ملاحظہ فرمائیے. یہ صحیح ابو داؤد ہے البانی صاحب کی، جلد نمبر 1. وہی حدیث ہے، اس کے بعد والا جو اس حدیث کو بھی صحیح بولا، اس کے بعد والا جو حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر ان الصعید الطیب طہور. یہ سب ابو ذر کو جنابت ہوئی، اس نے بغیر جنابت کی نماز پڑھی. ایک اور بھی آپ کو آیات میں دکھاؤں، سورہ مبارکہ مائدہ کے یہ آیات آپ دیکھ لیں. سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر ہے آیہ نمبر 45، آیہ نمبر 44 پہلے دیکھو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس آیت کا ترجمہ کریں آپ حافظ. ومن لم يحكم بما انزل الله، ترجمہ سے حافظ ہے بھائی، ترجمہ تو آپ کر دیں. ایویں رٹ لگا فلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. حفظ کیتا ہے، ترجمہ کم از کم تو پڑھ لیتے نا. اچھا ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل الله، ما انزل اللہ کے موافق، انزل اللہ کی طرح. ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ اور ما انزل اللہ نے جو نازل کیا ہے، جی روزنامہ اخبار وغیرہ میرے خیالات وہ مولوی کہتے ہیں انزل اللہ تو نہیں. انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے. جو اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟ کافر میں سے کافر ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن کے مخالفت کرے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے بھائی؟ کافر ہے. قرآن نے فتویٰ دے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ دے، بھلے میں ایک اور آیہ آپ کو دکھاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہو، وہ کچھ اور حکم دے دے، مسلمان ہے کافر ہے؟ میں وہ آیہ بھی کھول کے دکھا دوں آپ. آیہ ہے سورہ، یہ بھی سورہ آل عمران میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بولو اطاعت کرو اللہ کی اور طاعت کرو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فان تولوا، اور اگر یہ پشت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت نہ کریں، پشت، فان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو پتہ چلے جو سنت سے اعراض کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. جب یہ پتہ چلا میرے بھائی تو اب آتے ہیں اصل کی طرف. اصل کیا بھائی؟ مسلم اتقوا. تو ساری بھی پریکٹس ہو جانی ہے، اس کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا، اے جڑا حدیث ہے اصل پنجابی ہے، صحیح مسلم شاپ دار الفکر ہے، کتاب چھپی ہے جی تکو سنہ 2010 میں، دار الفکر بیروت لبنان ہے. اے اصل اس کتاب نو کھول دین، صفحہ 183 تو باب التیمم، تیمم دا چیپٹر، یہ صفحہ نمبر 183 ہے، تیمم دا. اس میں حدیث نمبر ہے 706 اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم. اس کو کیوں صحیح مسلم کہتے ہیں؟ کہ اس کے سب حدیث بالاجماع صحیح مسلم، اسی لیے صحیح. جی بالکل. اچھا ابھی دیکھو حدیث. عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، جاء رجلا اتى عمر، ایک رجل کس کے لیے پاس ہے؟ عمر صاحب کے پاس ہے. فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، اس نے کہا کہ میں جنب ہوا اور پانی نہیں ملتا. فقال لا تصلی، آ کے نماز نہ پڑھا. ابھی میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے قرآن کی، قرآن نے کیا فرمایا؟ جنوب ہو جاؤ، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ کہتا ہے نماز نہ پڑھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 10 سال بھی پانی نہ ملے تیمم کیا کرو؟ جنابت سے. میں نے کئی احادیث دکھا دی، ٹھیک ہے نا، بخاری سے دکھا دی، ترمذی سے، ابو داؤد، اگر مزید چاہتا تو مزید بھی دکھا سکتا تھا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کا. حضرت عمر نے ہاں فتویٰ دے دی، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. نہیں، اس کو چاہیے تھا کیا کہتا کہ تیمم کر پر نماز تیمم کر لو. ہاں جی سن لو. اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار وہاں پہ تھا، قال اما تذکر یا امیر المؤمنین، یہ جو کہا نا یا امیر المؤمنین سے پتہ چلتا ہے یہ خلافت کا دورہ، یہ خلیفہ کے پاس یہ مسلمان آیا ہے حکم پوچھنے کے لیے، تو یہ جو ہے اب امام ہے مسلمین کا. تو عمار کہتا آپ کو یاد نہیں ہے یا امیر المؤمنین اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک سفر میں تھے، دونوں جنب ہو گئے. فلم نجد ماء، اور پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی، اس نے میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھا تھا، اس زمانے میں بھی تم نے نماز
ترک کیا تھا. واما انا فتمعكت في التراب صليت, اور میں نے جو ہے تمعک کیا تراب میں, اور رول انگلش میں سمجھتے ہیں نا, رول کرنا, he rolled in dirt, اس نے رول کیا. اب میں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, اگر میں زمین میں لیٹ کے اس طرح لوٹے مار, لوٹے کہتے ہیں, لوٹے مارنا, صحیح ہے, نہیں صحیح ہے لفظ, لوٹے مارنے سے لوٹ پوٹ ہونا. ہاں لوٹ پوٹ. یہ بعض جانور ہیں مٹی میں اپنے آپ کو گرا کے, وہ اس میں مثلا گدا ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, مرغی ہے, مرغا دیکھا آپ نے کبھی مٹی میں, وہ اپنے آپ کو اس سے ان کو, اونٹ بھی اسی طرح بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں مٹی میں اپنے آپ کو ڈال, وہ شاید اس کی خارش وغیرہ بدن کو دور, ان کو مفید ہوتا ہے, مزہ آتا ہے اس میں. تو اس طرح کیونکہ عمار کو پتا تھا کہ تیمم کوئی چیز ہے لیکن طریقہ نہیں معلوم تھا. عمار نے وہاں پہ مٹی پہ اپنے آپ کو رول کیا, لوٹ پوٹ مارا, اور ہم اچھا وصلیت, میں نے اس طرح نماز. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا انما کان یقتضرب بیدیک الارض ثم تنفض ثم تمسح بها وجهه وكفيك. میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ کیا کر, تم زمین پہ اپنے 2 ہتھیلی لگاتے, پھونک مانتے, پھر چہرہ پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر. ہمارے ہاتھ تیمم کا طریقہ یہ ہے, چہرے پر اور پھر ہاتھ کے پشت پر. تو یہ کف کو بولتے ہیں, کف تو ہتھیلی کو بولتے ہیں, شاید ان کے مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ ہتھیلی پہ مصروبہ. اس حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پیغمبر نے مجھے اس طرح حکم دے دیا کہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو عمار نے کیا کہا عمر سے, آپ کو یہ واقعی یاد نہیں ہے, اس سے پتہ کیا چلا, عمر صاحب کو بخوبی پتہ تھا, یہ لوگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا, دیکھا تھا, پیغمبر نے اس کو بتایا تھا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے, قرآن کی آیت ہے, سب تیمم ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو, کیونکہ بالخصوص عرب میں وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے, اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہی حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی سے بھی دکھا دیتا. یہ کتاب ہے سنن نسائی, اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے باب التیمم فی الحضر, اس میں حدیث نمبر ہے 316, عبد الرحمن ابن ابزا سے, یہ صحیح سند کے ساتھ, وہی مسلم والا سند. کنا عند عمر, ہم عمر کے ساتھ تھے, ایک شخص آیا, یا امیر المؤمنین ربما نمکث شهرين ولا نجد الماء, ہم 2 مہینے ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی 2 مہینے ہوتا ہے, ہمیں پانی نہیں ملتا. حرب میں یہ ہوتا ہے پانی بہت کم ہوتا ہے, صرف پینے کے لیے ہوتا ہے, آپ غسل نہیں کر سکتے. ہم کبھی صحرا میں ہوتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے پانی نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا, ہم جنابت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں. فقال عمر اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن اصلي حتى اجد الماء. عمر نے کہا کہ مجھے جب پانی نہیں ملتا تو میں نماز ہی نہیں چھوڑ, 2 مہینے بھائی 2 مہینے نماز میں چھوڑ دیتا ہوں نماز. تو یہاں پہ بھی اس نے فتوا دیا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا. اب یہاں پر بات ہے, قرآن کا جو حکم ہے وہ ہے حدیث سنت متواتر سنت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب جنوب ہو جاتا ہے تو اس کو تیمم اس کا پانی نہ ملے, مٹی ہے بھائی تیمم, ٹھیک ہے, 10 سال 20 سال بھی اسی طرح چلے, کوئی بات, نماز آپ کی بالکل صحیح ہے. جو فتوا دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو, یہ قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, ٹھیک ہے. اور اس کو پتہ بھی تھا, کیونکہ عمار نے خود کہہ دیا کہ آپ کو پتہ تھا, گئے تھے پیغمبر کے پاس, پیغمبر نے تو یہ فرمایا کہ تم تیمم کیا کرو, تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. پیغمبر کے سمجھانے کے بعد یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور قرآن کے نص کے خلاف فتوا دے, خود تم نتیجہ تکفیر نہیں کرتا. قرآن نے جب کہہ دیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, قرآن کہہ رہا تیمم کر کے نماز پڑھو. یہ بار قرآن نے 2 دفعہ فرمایا, ایک دفعہ تو نہیں 2 دفعہ فرمایا کہ جب جنابت ہوتی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھو. وہ فتوا دے رہا ہے کہ بھئی تم نماز نہ پڑھو, اور مسلمانوں کا خلیفہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو تم بولو یہ مسلمان صحیح ہے, کیا بول سکتے, وعدہ کیا کیا تھا آپ نے کہا تھا مان لیں گے, اب شیعہ ہو جاؤ. اب جا کے مزید سوچو, بالکل اپنے علماء کو ادھر لے کے آئے, اور وہ جواب نہیں دیں گے, کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. اگر وہ جو بھی جواب لائیں گے نا, اس کے جواب کے 10 ان کے ہر جواب کے 10 جواب میرے پاس ہوں گے, یہ بھی یاد رکھو. وہ جو بھی مکن لگانے کی کوشش کریں گے نا, اچھا ان کا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے. اچھا, یہ جو اس سے پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالنے کہ کلیئر کر دیں مجھے کہ یہ بھی حضرت عمر کے لیے اور حضرت بکر کے لیے نازل ہوئی تھی, انہوں نے مجلس کے دوران آواز کو بلند کیا تھا. اور یہ آیت آج بھی جو ہے نا, اگر روزہ رسول پہ لکھی ہوئی اوپر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, بالکل. تو یہ آیت جو ہے نا میرے بھائی سورہ حجرات میں ہے, تو یہ تو واضح ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی اپنی, اور یہ آیت نازل, اور آیا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ان حبط اعمال جو ہے نا, وہ میرے قاری سن لینا, میرے مناظرات ہوئے ہیں اس آیت پہ. پچھلے ہفتے بھی کل رہا اسی آیت پہ مناظرہ ہوا. تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت نہیں کرتا, احترام نہیں, وہ مسلمان نہیں, بے حرمت, ٹھیک ہے نا. یہ آیت نازل نہ بھی ہوتا پھر بھی بے حرمتی کرنا. تو پھر جب یہ آیت جب نازل ہوا ہے, ایک آیت نہیں 5 آیات نازل ہوئے مذمت پر, تو کچھ نہیں بچتا نا. اوکے بھائی, ایک چھوٹا سوال بس لاسٹ, ایک چھوٹی سی بات بتا. ہم جب بخاری مسلم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فضائل بھی ملتے ہیں, تو وہ پھر فضائل پھر کیا خدا میں پھر کیا کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جی, جس شخص کا یہ حالت ہے بھائی, کوئی ابھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف فتوا قرآن کہہ رہا ہے کہ تو بھائی تیمم کا فتوا دے دیں کہ تو نماز ترک کر دے, ٹھیک ہے, میں مسلمان ہو سکتا, لازمی بات, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, حکومت وہ اس کے بعد بھی آنے والے نسل حکومت ان کے ہاتھ میں. تو یہ جو فضائل بنائی گئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک مطلب ایک جس طرح فضائل تھی عمر کے بارے میں, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ہاں, یہ تو خیر اس کے مقابلے ہم وہ جو مسلم بخاری مسلم میں جو حدیث ہے
حید علی کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ کتاب الموضوعات ہے ابی الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی القرشی، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 303 میں جائزہ کریں، صفحہ نمبر 303 میں، باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کے فضائل، قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة، ایک ایسا خلق ہے جن کا دین نہیں ہے، خلاق لهم دین نہیں ہے، وہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم محدث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم روایت نقل، وضعوا لابی بکر فضائل، انہوں نے ابو بکر کے لیے فضائل، جھوٹی فضائل انہوں نے گڑھ دی حدیث کے صورت، وفیہم من قصد المعارضة الرافضة، اور انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ شیعوں کا مقابلہ کیا، ابو بکر کے کچھ فضائل بنائے۔ اچھا ایک اور بھی دکھا دوں، یہ کتاب ہے اسی کتاب موضوعات میں، اسی کتاب موضوعات میں جزء ثانی میں صفحہ نمبر 34 میں، صفحہ نمبر 24 میں، 24 قال تو ابی، احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا ما تقول فی علی و معاویہ، علی اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حق کس کے ساتھ؟ علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان۔ فاطرق ثم قال ایش اقول، اس نے کہا کہ اس نے سر نیچے ڈالا ہے، سوچا میں کیا کہوں، اس نے ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام بہت ان کے دشمن، بہت ان کے دشمنوں نے بہت تلاش کی کہ ان کا کوئی عیب ملے، عیب کوئی نہیں ملا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے تلاش کیا کہ ان میں کوئی ہمیں عیب ملے تاکہ اس کے عیب کو ہم پرچار کریں، اسکینڈل بنائیں، عیب کچھ نہیں۔ جاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطره كيادا منهم له، تو انہوں نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالف تھے اس کے لیے انہوں نے فضائل گڑھے، کس لیے؟ تاکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نیچے لائے، اس کے مخالف کے لیے، اس کے دشمن کے لیے احادیث نہ بنا دی ان لوگوں نے۔ اوکے صحیح، اب جا کے آپ اپنے عالم کو لے کے ایک آخری بس جی سر پوچھ لوں، وہ پوچھیں خلافت مولا علی جب خلیفہ تھے ان کے دور میں معاویہ بن ابی سفیان اور مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں مولا علی حق پہ تھے، جو ان کے جو ساتھی تھے معاویہ بن ابی سفیان کے بہت سارے صحابہ بھی تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی غلط کیا، ان کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ بالکل یہ میں مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، مسلم کی حدیث ہے کہ لا احد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ منافق کی پہچان یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے مسلم چاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا، جی کتاب الایمان، حدیث نمبر ہے 144، ٹھیک ہے نا۔ علی علیہ السلام والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس رب دی قسم جنان دانے نو آڑ دیتی ہے، پٹ دیتی ہے، وبرأ النسمہ، اور انسانانو خلق کیتی چلے، انہو لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال وصیت اناد فرمان ہے، میرے نال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے ان لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے محبت نہیں کرتا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ یہ ایک حدیث تو پتہ یہ چلا کہ جو ان سے بغض رکھے منافق، اور منافق کا کیا ہے کہ منافق چاہے کوئی بھی ہو، ہاں منافق تو ہوتا ہی جہنمی۔ اچھا میں ایک اور آپ کو حدیث دکھاؤں، اے حدیث جڑا ہے نا 5 صحابیاں تو مروی ہے کہ جڑے لوگ اہل بیت علیہ السلام نال جنگ کیتی ہے تے انہاں دا کی حال ہو سی۔ سنن ابن ماجہ ایت تک جی صفحہ نمبر 54 حدیث نمبر 145 عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، قالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام اور حسن اور حسین سے کہا، علی حسن حسین فاطمہ علیہ السلام سے، سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو آپ سے پیار کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں اور جو آپ سے جنگ لڑے میں اس کے ساتھ جنگ میں، یعنی جنگ ان کے ساتھ جنگ لڑنا پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑنے کے برابر ہے۔ آپ مجھے بتاؤ نا کہ جو پیغمبر کے ساتھ لڑے وہ مسلمان ہے، جو پیغمبر کی بے احترامی کرے وہ کافر، جو پیغمبر بے احترامی نہ بھی کرے نا اس کے نبوت پہ شک کرے، احترامی نہ کرے نبوت، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے جو شک کرتا ہے بے احترامی بھی نہیں کرتا، گستاخی شک ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ جو پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جائے کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس سے بڑا کافر ہے دنیا میں؟ ختم نہیں۔ اوکے تھینک یو سر۔